ذكر الله وصلي على الزين. اللہ تعالیٰ ہر صدی میں حدیث میں آتا ہے ایسے مجدد پیدا کرتے ہیں جو اس دین کی نئی تصویر کو زندہ اصل تصویر کو زندہ کرتے ہیں، جو اسلام پر جو گرد و غبار آ گیا ہوتا ہے اس کو ہٹاتے ہیں اور اسلام کو اپنی اصل شکل میں واپس لاتے ہیں، اور جو برے عقیدے غلط رسم و رواج اسلام پر آ گئے ہوتے ہیں اس کو ہٹاتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی ایسی شخصیت سے انسپائر تھے، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ شیخ سرندی۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ شیخ سرندی کی اگر آپ حضرات تاریخ جانتے ہیں اور جاننی بھی چاہیے، نہیں جانتے تو بہت قابل افسوس بات ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جب دین اکبری آیا تھا اور پورے ہندوستان کا دین مٹ گیا تھا اور ایک نیا دین آ گیا تھا، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اسلام کو نئی روح اور نئی زندگی دی تھی۔ تصوف کے راستے سے، عمل کے راستے سے، تحریک کے راستے سے، پرامن راستے سے انہوں نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا۔ جب سارے بڑی تعداد علماء کی بھی اس فتنے کے نیچے دب گئی تھی اور سرنگو ہو گئی تھی، سرنڈر ہو گئی تھی، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کھڑے تھے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کی مجدد الف ثانی سے تو کوئی نسبت نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے آدمی تھے، لیکن کام انہوں نے بھی وہی کیا کہ امت کو اپنی اصل شکل اور اپنی اصل تصویر دکھائی ہے علامہ اقبال نے، اور مسلمان کا جو تصور پیش کیا ہے وہ ایسا پیش کیا ہے کہ جو مسلمان کی روح کو جگاتا ہے۔ اور علامہ اقبال کی شاعری میں آپ دیکھیں گے کہ یہ عام شاعر نہیں ہے، اور علامہ اقبال نے اپنی فارسی شاعری میں کہا بھی ہے کہ اگر میں قسم کھاؤں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا مقصد شاعری نہیں ہے۔ اور یہ بھی قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری شاعری میں قرآن کے سوا اگر کوئی بات میں نے کی ہو میری زبان کاٹ دے۔ اور یہ بھی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے قیامت میں سرخرو نہ ہو سکوں تو مجھے ابھی موت دے دے اور مجھے کافر کی موت مل جائے۔ یعنی اتنا یقین تھا کہ میں جس مشن پہ نکلا ہوں، میری ایک ایک زبان سے نکلی ہوئی بات وہ مومن کو اس کا کردار یاد دلاتی ہے۔ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ یعنی جو اللہ کے نبی کی صفات والا آدمی نہیں ہے وہ مومن کہاں سے ہو گیا؟ سبق پر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام پھر دنیا کی امامت کا۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بندہ ہے مسلمان۔ یہ پڑھا رہے سبق، شجاعت کا، صداقت کا، مسلمان سچ بولنے والا ہو جائے، شجاعت کا، مسلمان اپنی بزدلی کو چھوڑ کر بہادر بنے، اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے نکلے، اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھ کر کام کرے۔ عدالت کا، مسلمان بے انصافی کو چھوڑے، انصاف والا ہو جائے، جو دین کا مقصد اللہ نے قرآن میں بار بار کہا، انصاف والا مسلمان ہو جائے۔ یہ ہو جائے تو مسلمان کے آگے قیادت ڈھیر ہے، مسلمان کو اللہ نے دنیا کا امام بننے کے لیے بنایا ہے۔ قہاری، سختی، غفاری، معاف کرنا، قدوسی، اللہ سے تعلق، یعنی وہ جو فرشتوں کی صفت ہے وہ حاصل ہو جائے، دل اللہ سے ایسا مل جائے، اللہ کی یاد دل میں ایسی بیٹھ جائے، قدوسیت آ جائے، جبروتیت، اللہ کے دشمنوں پر جبروتیت آ جائے۔ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو بزم یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ یہ صفت کہ اپنے ساتھیوں میں قرآن، یہ بھی قرآن کی آیت کا ایک اصل میں شعری ترجمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مومن کیسا ہوتا ہے، اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں پر بڑا سخت، جہاں اللہ کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے نبی کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں اللہ کے نبی کے دین پر پھاوڑے چلائے جا رہے ہیں، وہاں پر بڑا سخت مضبوط موقف۔ رحماء بینہم، اور اپنے مسلمانوں میں ہزار اختلاف بھلا کر، ہزار کلفتیں بھلا کر محبت تقسیم کرنا، ہمدردی تقسیم کرنا، پیار کو تقسیم کرنا، اپنے ہر بھائی کو جو مسلمان ہے، چاہے فرقہ وارانہ اختلاف ہے، چاہے نسلی اختلاف ہے، چاہے خاندانی اختلاف ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانا۔ یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔